ترکوں میں اسلام سے پہلے کون سے مذاہب تھے؟ ترکی ہزاروں سالوں پر محیط ایک بہت بڑی، امیر ترین اور متنوع تاریخ کا ملک ہے۔ اس خطے میں اسلام کی آمد سے پہلے مختلف مذاہب موجود تھے، جن میں ہر مذہب کی اپنی تاریخ، منفرد روایات، مذہبی عقائد اور رسوم و رواج تھے۔ ہم اپنی اس ویڈیو میں ان بڑے مذاہب کا تفصیل سے جائزہ لیں گے جو اسلام سے پہلے ترکی میں رائج تھے۔ ترکی کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک مذہب ہیٹی تھا۔ ہیٹی ایک قدیم تہذیب تھی جو دوسری صدی قبل مسیح میں ابھری تھی، اور اس مذہب میں مشرکانہ روایات اور عبادات پر عمل کیا جاتا تھا۔ اس مذہب میں دیویوں اور دیوتاؤں کا پینتیون تھا۔ ہیٹیوں کے نزدیک ان کے دیوتا بیرونی، اندرونی اور تمام قدرتی دنیا کو کنٹرول کرتے تھے، اور اس مذہب پر عمل کرنے والوں کے عقیدہ کے مطابق وہ لوگ مذہبی رسومات، نذرانے اور قربانیوں کے ذریعے اپنے دیوتاؤں سے روحانی رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ اس مذہب کی بنیادی بات یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے مرنے والوں کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے اور ان مورتیوں کو دیوتا مانتے تھے، جبکہ ان تمام دیوتاؤں کا سردار یا سب سے بڑا دیوتا گوک ٹینگری تھا، جس کو وہ اپنا خدا مانتے تھے، اور گوک ٹینگری کو طاقت اور غضب کی علامت بھی مانتے تھے۔ ان ترکوں کے عقیدہ کے مطابق ان کے مرنے والے گوک ٹینگری دیوتا کے پاس پہنچ کر اس کی روحانی طاقت کا حصہ بن جاتے تھے، اور پھر وہ باقی لوگ جو ان کی مورتیوں کی پرستش کرتے تھے ان کو فائدہ دیتے تھے۔ اسلام سے پہلے ترکوں میں دوسرا بڑا مذہب زرتشتی مذہب تھا۔ یہ مذہب اصل میں توحید پرست مذہب تھا۔ اس توحید پرست مذہب کی بنیاد فارسی اقوام کے نبی زرتھشٹرا، جسے زیراسٹر بھی کہا جاتا تھا، نے پہلی صدی قبل مسیح میں بنیاد رکھی تھی، اور وہاں سے قدیم ترک قبیلوں نے اسے قبول کیا تھا۔ زرتشتی مذہب میں ایک خدا کو مانا جاتا تھا، اور وہ لوگ اسے ایک اعلیٰ خدا مانتے تھے اور اسے اہورا مزدا کہتے تھے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق اہورا مزدا تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق اور تمام بھلائیوں اور نیکیوں کا سرچشمہ تھا۔ اس کے علاوہ اس مذہب میں ایک بہت بڑی بری روح کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا تھا، اور اس بری روح کو انگرا مینیو کہتے تھے، اور اس بری روح انگرا مینیو نے اہورا مزدا کی مخالفت کی تھی اور اس کی بات نہیں مانی تھی، جس کی وجہ سے وہ لعنتی روح تھی، اور تمام برے اعمال اسی بری روح کی وجہ سے ہوتے تھے، اور اہورا مزدا کی طرف سے تعلیم کیے گئے صحیفوں میں اس روح کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا تھا، اور اس سے بچنے کے لیے بہت کچھ سکھایا گیا تھا۔ زرتشتی مذہب سلطنت فارس میں ایک بہت طاقتور مذہب تھا، اور ترکی کے خاص طور پر مشرقی علاقوں میں اس کو ماننے والے کافی تعداد میں موجود تھے۔ ہیٹی مذہب اور زرتشت مذہب کے علاوہ کئی دوسرے مذاہب بھی ترکوں میں عام تھے۔ ان میں قلیل تعداد قدیم یونانی مذاہب کے ماننے والوں کی بھی تھی۔ ان کے مطابق دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بنا کر ان کی پرستش کی جاتی تھی، اور یہ ایک مشرکانہ مذہب تھا، اور اس میں کئی خداؤں کو مانا جاتا تھا، بلکہ ہر قبیلے کا اپنا دیوتا اور دیوی ہوتی تھی، اور ان کے مطابق دیوی دیوتاؤں کی اولادیں بھی ہوتی تھیں جن کی باقاعدہ مورتیاں تیار کی جاتی تھیں، اور ان کو مختلف طاقتوں کا مظہر مانا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ قدیم ترکوں میں ہیٹی مذہب بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، اور ان کے پیروکار شام، لبنان اور عراق تک پھیلے ہوئے تھے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام علاقے بھی اس وقت ترکی کا حصہ تھے۔ اس مذہب میں خاص بات یہ تھی کہ طوفان کا دیوتا ترہونٹا، سورج کی دیوی ارینا اور انڈر ورلڈ کا دیوتا الالو کو بہت زیادہ طاقتور مانا جاتا تھا، اور ان سب کا ماسٹر گوک ٹینگری تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور مذہب جو ترکوں میں بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا وہ عیسائیت تھا۔
عیسائیت کو ترکی میں پہلی صدی عیسوی میں متعارف کروایا گیا تھا اور یہ مذہب ترکوں میں بہت تیزی سے پھیلا۔ ترکی میں کئی عیسائی عقائد یا فرقے رائج تھے، جن میں اہم ترین آرمینیائی چرچ، سیریک آرتھوڈکس چرچ اور یونانی آرتھوڈکس چرچ بہت اہم تھے اور ان کے پیروکار زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک چرچ بھی تھے، مگر ان کی تعداد کم تھی اور کیتھولک چرچ کی بہت کم اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ترکی میں عیسائیت کو پھیلانے میں پولس اور پطرس رسولوں نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا اور انہوں نے ایفیسس اور انطاکیہ جیسے بڑے شہروں میں بہت بڑے گرجے بنائے تھے۔ اس کے بعد صدیوں تک عیسائی مذہب ترکی میں بہت زیادہ پھلا پھولا اور دیگر مذاہب کو اپنے اندر ضم کرتا گیا اور اس طرح ترکی عیسائیت کا ایک مرکز بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد عیسائیت کی شہنشاہیت کا دارالحکومت قسطنطنیہ بن گیا اور 325 عیسوی تک آرتھوڈکس عیسائی ترکی کا سب سے بڑا چرچ مانا جاتا تھا اور پوری دنیا سے عیسائی ترکی کے شہر ازنک میں جمع ہوتے تھے اور مذہبی تہوار مناتے تھے۔ یہودیت بھی ترکی میں ایک اہم مذہب تھا۔ 1492 عیسوی میں یہودیوں کو اسپین سے بے دخل کر کے ترکی میں آباد کیا گیا تھا۔ ان یہودیوں نے ترکی میں کاروباری معاملات میں بہت زیادہ ترقی کی اور آج بھی ترکی میں ان کی اولادیں موجود ہیں، جن میں سے اکثریت اسلام لا چکے ہیں، جبکہ کم تعداد میں ابھی بھی یہودیت پر موجود ہیں۔ ترکی کی تاریخ قبل از اسلام یہ بتاتی ہے کہ اتنے زیادہ مذاہب ہونے کی وجہ سے ان ترکوں میں مذہبی اور قبائلی دشمنیاں بہت زیادہ تھیں اور اسی وجہ سے صدیوں تک ترک آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے تھے، یہاں تک کہ اسلام کا نور ترکوں تک پہنچا۔ اسلام ترکوں تک کیسے پہنچا اور اسلام ترکی میں کیسے پھیلا، اس موضوع پر ہم بعد میں ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے اور ترکوں کے قبول اسلام کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔